قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ تحریرات سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر مخالفین کی طرف سے اٹھائے جانے والے اعتراضات کے جواب لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اسٹوڈیو میں خاکسار عبدالنور عابد کے ساتھ محترم مولانا ہادی علی چودھری صاحب شامل گفتگو ہوں گے، جو انشاءاللہ ان اعتراضات کے جواب دیں گے۔ ہادی صاحب، حضرت مسیح علیہ السلام کے ایک الہام پر اعتراض کیا جاتا ہے، جی اور وہ بھی براہین احمدیہ ہی سے ہے۔ جی مخالفین اس الہام کے خود تراشیدہ معنی کرتے ہیں اور نتیجہ یہ نکالتے ہیں کہ گویا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی توہین کی ہے۔ جی لمبا الہام ہے، اس کا وہ ٹکڑا جس پر اعتراض ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ ربنا آج۔ جی یہ سامعین، یہ اردو والا آج نہیں بلکہ عین الف اور جیم جی اس کے سپیلنگ ہیں۔ جی ربنا آج، مخالفین یہ کہتے ہیں کہ آج کے معنی ہوتے ہیں ہاتھی کے دانت۔ تو گویا اس الہام کی یہ معنی ہوئے کہ ہمارا رب ہاتھی کے دانت ہے، نعوذ باللہ۔ اس الہام کی اصل حقیقت کیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ یہ جو آج لفظ ہے یہ ہاتھی کو ہی کہتے ہیں، اور اس کے دانت بھی اسی کے ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ جو ملک ہے نا آئیوری کوسٹ، جی اس کا عربی میں نام ساحل العاج ہے۔ ساحل العاج، اچھا۔ آئیوری کوسٹ۔ تو یہ اس کے معنی تو ہیں ہاتھی کے دانت، ٹھیک ہے۔ مگر جب خدا اپنے الہام میں، خود اپنے کلام میں اپنے بندے کو یہ بتا رہا ہے کہ تیرا رب آج ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو ہاتھی کے دانت تو نہیں کہے گا۔ ٹھیک ہے۔ یہ تو اعتراض کرنے والے کو تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ بات کس کی طرف منسوب ہو رہی ہے اور کلام کون کر رہا ہے۔ تو ایسے معنی نکالنا جو غلط ہیں اور اس کی زد اللہ تعالیٰ پر پڑتی ہے، کچھ لحاظ کرنا چاہیے، اعتراض کرتے ہوئے بھی کچھ خیال کرنا چاہیے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو الفاظ قرآن کریم میں آئے ہیں، اگر ان کے معنی اس طرح کیا جائے جس طرح یہ اعتراض کرنے والے کرتے ہیں، اور یہ مخالفین عیسائیوں وغیرہ نے، غیر مسلموں نے کیے ہیں، تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، تو معنی وہ لینے چاہیے جو اس ذات کے مطابق ہوں، اس پر جچتے ہوں۔ محبت میں کھو جانا اور بات ہے، اور گمراہ ہو جانا اور بات ہے، لفظ ایک ہی ہے۔ تو یہاں آج کے معنی اگر صحیح دیکھ لیتے اور ڈکشنری میں دیکھتے، اور تو شروع میں ہی آ جاتا ہے آج کے معنی آواز دینے والا، منجد میں بھی اور دوسری ڈکشنریوں میں بھی۔ ٹھیک ہے۔ تو پیچھے سے جا کے نکال کے آج کے معنی ہاتھی کے دانت کے نکال لیے ہیں، تو یہ طرز درست نہیں ہے۔ سچائی کو ڈھونڈنے کے لیے عجز و انکسار چاہیے اور خدا تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے، نہ کہ چلاکی سے خدا کی مدد کو پیچھے دھکیل کر وہ معنی نکالے جائیں جو خدا تعالیٰ کی نہ منشا ہے، نہ اس کی رضا کو قریب آنے دیتے ہیں۔ تو اس تمہید کے بعد ہم عرض کرتے ہیں کہ یہ جو تضحیق کرنا اور مذاق اڑانا، اسی پر ہی اللہ تعالیٰ نے اظہار فرمایا یا حسرتاً علی العباد، یہ تو ہر نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی باتوں کو توڑ مڑوڑ کر اور غلط معنی پہنائے جاتے ہیں۔ یہ جو عربی ڈکشنریوں میں اس کے معنی ہیں، جیسا میں نے عرض کی کہ آواز دینا قدر اونچی آواز میں، نمایاں آواز میں، یعنی بہت بلند نہیں، ایک نمایاں آواز میں، یہ ڈکشنری میں موجود ہے، اور یہ منتہی العرب فی لغت العرب، یہ بہت ہی اعلیٰ قسم کی پرانی ڈکشنری ہے جو عربی سے فارسی میں ہے۔ اس میں اس کے معنی جو کیے گئے ہیں وہ بھی یہی ہیں، لیکن اس سے پہلے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو اس کے تحت، ان الہامات کے تحت لکھا ہے، وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ یہ 1883 کا الہام ہے، آپ کو جو الہام ہوئے عربی میں ہیں،
ان کے نیچے آپ نے جو ترجمہ کیا ہے وہ تشریحی ترجمہ ہے. آپ لکھتے ہیں کہہ میرے پاس خدا کی گواہی ہے، پس کیا تم ایمان نہیں لاتے؟ یعنی خدائے تعالیٰ کی تائیدات کرنا اور اسرار غیبیہ پر مطلع فرمانا اور پیش از وقوع پوشیدہ خبریں بتلانا اور دعاؤں کو قبول کرنا اور مختلف زبانوں میں الہام دینا اور معارف الہیہ سے اطلاع بخشنا، یہ سب خدا کی شہادت ہے جس کو قبول کرنا ایماندار کا فرض ہے. پھر بقیہ الہامات بالا کا ترجمہ یہ ہے کہ بتحقیق میرا رب میرے ساتھ ہے اور مجھے راہ بتلائے گا. اے میرے رب میرے گناہ بخش اور آسمان سے رحم کر. ہمارا رب عاجی ہے. اس کے معنی ابھی تک معلوم نہیں ہوئے. اب یہ دیکھیں کہ خدا کی تقدیر ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس کے معنی تو اس وقت نہیں دیکھ سکے، مگر لفظ جو عاجی ہے اسم فاعل وہ یہاں ذکر کیا ہے، آج کی بجائے عاجی. تو عاجن بھی دراصل عاجیون کا ہی ہے اصل تلفظ. جس طرح منادی لفظ ہے تو اس کو منادن کہیں گے، یہ جو ہے وہ ادھر آ جاتی ہے، یہ عربی قواعد ہیں. تو اس طرح بہت سارے لفظ ہیں جو یہ مٹ جاتی ہے. تو یہاں اسم فاعل کے طور پہ ہمارا رب ہے جو پکارنے والا ہے، آواز دینے والا ہے. لیکن یہ جتنا ترجمہ کیا اس میں بہت سارے الفاظ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آواز کو ہی بیان کر رہے ہیں. اور یہ عجیب تصرف ہے خدا تعالیٰ کے. حضرت مسیح لکھ رہے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آئی، معنی معلوم نہیں ہوئے، مگر وہ سارے معنی بیان بھی ہو رہے ہیں. کہ پوشیدہ خبریں بتانے والا یہ بھی بلانا ہے، امور غیبیہ پر اطلاع دینا یہ بھی بلانا ہے، دعاؤں کو قبول کرنا، زبانوں میں الہام کرنا، مختلف زبانوں میں الہام کرنا، راہ بتلانا. تو یہ سارے وہی ہے جو پکار کے اللہ تعالیٰ بتلاتا ہے. تو وہ معنی بھی حضرت مسیح السلام نے کر دیے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پر خدا تعالیٰ کا یہ الہام خالص خدا تعالیٰ کی طرف سے کلام تھا. اس میں کسی قسم کی کوئی ملونی نہیں اور کسی قسم کا کوئی تکلف نہیں. اب یہ دیکھیں کہ حدیث میں بھی یہ لفظ آئے ہیں، وہاں بھی ہاتھی دانت کر لے. ٹھیک ہے نا. تو یہ منتہی العرب نہیں، فارسی زبان میں یہ ہے. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اجن و عجیجن برداشت آواز را، یعنی آواز کو ذرا بلند کرنا. تو اس میں ساتھ ہی انہوں نے حدیث کا حوالہ دیا، یہ آ جائے گا عکس میں دیکھ لیں گے. کہتے ہیں وَمِنْهُ الْحَدِيث افضل الحج العج والسج. افضل الحج العج والسج یعنی برداشتاً آواز بطلبیہ، یعنی برداشتاً آواز بطلبیہ و قربان کردن ہدیہ را. کہ یہ جو تلبیہ پڑھتے ہیں اس کو ذرا بلند آواز میں جو پڑھتے ہیں وہ بہترین حج ہے، جس میں بلند آواز ہے اور قربانی ہے، السج و قربانی. تو یہ اس نے ترجمہ کیا ہے. اب قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کی یہی صفت یا جس صفت کا اظہار حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے اس الہام میں کیا ہے وہ قرآن کریم میں موجود ہے. اور یہ صفت بھی قرآن کریم کی میں بیان شدہ ان صفات کے تابع ہے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی اشاعت کی تکمیل کے لیے ہیں. آپ کے امتی ہیں، آپ کے تابع ہیں، آپ نے جو کچھ لیا آپ سے لیا. اس لیے آپ پر خدا تعالیٰ کی صفات کا جس طرح بھی جن الفاظ میں اظہار ہوا وہ دراصل ان صفات کے تابع ہیں جو قرآن کریم میں بیان شدہ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. تو دیکھیں قرآن کریم میں ہے وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى. اللہ تعالیٰ کی صفت پکارنا یہاں بیان ہوا ہے. یہ سورۃ النازعات کی آیت نمبر 17 ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، نادا پکار کر بلانا ہے، اور یہی آج کے معنی ہیں، اجا یا اجو. اور پھر سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں ہے وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ. اللہ تعالیٰ تمہیں جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے. یہ بلانا وہی الجو ہے، ربنا آج. تو اس صفت کے تحت اگر ایک نام اللہ تعالیٰ کو دیا ہے تو اس کے معنی وہ نکالنا جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے ساتھ
لگتے نہیں بلکہ گستاخی کے معنی ہیں، یہ معترضوں کا کام ہے، تکذیب کرنے والوں کا کام ہے، تصدیق کرنے والوں کا نہیں ہے، ایمان لانے والوں کا نہیں ہے۔ تو یہ جو صفات حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ نے ظاہر کی، یہ سب قرآن کریم میں بیان شدہ صفات اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کی بیان شدہ جو صفات الہیہ ہیں ان کے تحت ہیں۔ اور یہ خدا تعالیٰ کی شان ہے، اس کا سلوک ہے نبیوں کے ساتھ کہ اپنی صفات کا اظہار اللہ تعالیٰ نے ہر ایک پر الگ طریقے سے کیا ہے۔ اب قرآن کریم میں جو 101 کہتے ہیں، 106 بھی گنی جاتی ہیں، زیادہ بھی ہیں۔ اب جس طرح اذ نادیٰ ربہ، اس میں پکارنے کی جو صفت ہے یہ اس طرح نہیں آئی۔ تو اس طرح بہت ساری اور صفات ہیں جو قرآن کریم میں درج ہیں مگر نام کے ساتھ نہیں آئی، نام کے طور پر نہیں آئی۔ مگر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں پر جو کرتا ہے وہ الگ طور پر ہر ایک کو الگ الگ صفات بھی بتاتا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو قرآن کریم میں صفات بیان ہوئی ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، وہ پہلے نبیوں کے زندگیوں میں نظر نہیں آتی، ان کے بیانات میں، ان کی تقریروں میں، ان کی تحریروں میں نظر نہیں آتی، نہ بائبل میں، نہ انجیل میں، نہ دوسری کتابوں میں، زرتشتیوں میں، ہندوؤں میں۔ تو قرآن کریم میں وہ ساری صفات جامع طور پر آئی ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر بعض اور صفات کا بھی اظہار ہوا ہے، مگر وہ سب انہی کے تحت ہے، اس لیے ان میں اعتراض نہیں ہوتا۔ خدا کی شان ہے کہ وہ اپنی صفات کو الگ رنگ میں بھی ظاہر کرتا ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ظلف کے طور پر اس امت میں آئے ہیں، آپ کے امتی ہو کر آئے ہیں۔ تو آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی صفات کا اظہار ہونا ضروری تھا۔ ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے کہ ہمارا رب آجی ہے، یا ہمارا رب آج ہے، یعنی اپنے بندے کو بلاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھ سے دعا مانگو، مجھ سے کچھ مانگو میں تمہیں دوں۔ تو حدیث میں بھی آتا ہے کہ اگر ایک بالشت جائیں گے تو خدا 2 بالشت آئے گا، اگر چل کے جائیں گے تو دوڑتا ہوا آئے گا۔ تو یہ اس کے وہ ادائیں ہیں، وہ اس کی صفات ہیں جن کا وہ اظہار کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزا ہادی صاحب۔ ناظرین کرام، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ایک نئے اعتراض کے جواب کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صف دشمن کو کیا ہم نے بہجت پامال، سیف کا کام قلم سے ہی دکھایا۔ احمدیہ مسلم جماعت، اسلام میں نشت ثانیہ کی الہی تحریک۔